ہالی ووڈ کا یہ سپر سٹار کبھی اتنا غریب تھا کہ اسے اپنا پالتو کتا بھی بیچنا پڑا۔ ایک ایسا اداکار جسے بار بار مسترد کیا گیا، مگر آخر کار پوری دنیا کا لیجنڈ بن گیا۔ اگر راکی نہ بنتی تو شاید آج سلویسٹر اسٹالون ان کا نام بھی کوئی نہ جانتا۔ غربت، ناکامی اور مشکلات کو شکست دے کر تاریخ رقم کرنے والے اداکار کی حیرت انگیز کہانی۔ آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک عام انسان نے اپنی محنت سے ہالی ووڈ کا عظیم ترین ایکشن ہیرو بننے کا سفر طے کیا۔ سلویسٹر ہمت اور مسلسل جدوجہد کی زندہ مثال ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی رہے گی کہ اگر انسان اپنے خواب پر یقین رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ راکی اور ریمبو جیسی فلموں نے انہیں عالمی شہرت دلائی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے برسوں کی محنت، بے شمار ناکامیاں اور نہ ختم ہونے والا حوصلہ پوشیدہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی، فلمی سفر، کامیابیوں اور جسے دنیا بھر میں اور ان حقائق کا ذکر کرتے ہیں جن سے شاید آپ پہلے واقف نہ ہوں۔ سلائی کے نام سے سلویسٹر اسٹالون جانا جاتا ہے، ہالی ووڈ کے سب سے مشہور ایکشن اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی جدوجہد، استقامت اور خوابوں کی تعبیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ غربت اور مشکلات سے لڑتے ہوئے انہوں نے نہ صرف خود کو ایک عالمی ستارہ بنایا بلکہ راکی اور رامبو جیسے کرداروں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے الہام ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفولڈ سے۔ ہالی ووڈ کی چمکتی ہوئی دنیا میں کامیابی کی کہانیاں بے شمار ہیں، مگر سلویسٹر اسٹالون انسان اس لیے منفرد ہے کہ یہ میز قسمت کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی جدوجہد ہے جس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر طرح کی پستی اور مایوسی کا سامنا کیا۔ ایک ایسا شخص جس کی پیدائش میں ہی ایک حادثے نے اس کے چہرے کو متاثر کیا ہو، جسے اسکول سے نکالا گیا ہو اور جسے ایک وقت ایک پورنوگرافک فلم میں معمولی رقم پر کام کرنا پڑا ہو۔ آج وہی ایک عالمی آئیکن ہے جس کی فلموں نے دنیا بھر میں $7.5 بلین سے زیادہ کا کاروبار کیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر عزم پختہ ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ منزل کا سفر بن سکتا ہے۔ 6 جولائی 1946 کو نیو یارک کے ایک غریب علاقے ہیلز کچن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فرانک اسٹالون ایک اطالوی نژاد ہیئر ڈریسر تھے، جبکہ والدہ جیکی اسٹالون ایک اسٹرالوجر تھیں۔ پیدائش کے وقت ایک طبی غلطی نے ان کے چہرے کے اعصاب کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کا نچلا بایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور ان کی بولنے کی صلاحیت متاثر ہوئی، جس نے بعد میں ان کی پہچان بننے والی منفرد انداز گفتگو کو جنم دیا۔ بچپن میں انہیں اس وجہ سے شدید غنڈہ گردی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک مرتبہ اسکول میں انہیں سب سے زیادہ الیکٹرک چیئر پر جانے والا قرار دیا گیا۔ گھر کا ماحول بھی پرسکون نہیں تھا۔ ان کے والد ان کے ساتھ سخت اور اکثر جسمانی طور پر تشدد کرتے تھے، جس کا زخم انہوں نے اپنی پوری فلمی زندگی میں اپنے کرداروں، خاص طور پر رامبو کے ذریعے ظاہر کیا۔ وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں اسٹالون ایک جدوجہد کرنے والے اداکار تھے۔ ایک وقت اتنے بے سہارا ہو گئے کہ انہیں $200 کے عوض ایک بالغ فلم میں کام کرنا پڑا اور کچھ دن نیو یارک کے بس ٹرمینل پر سونا پڑا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور ایک باکسر کے بارے میں اسکرپٹ لکھنا شروع کیا۔ 1975 میں محمد علی اچک ویپنر کے درمیان ایک باکسنگ میچ نے انہیں متاثر کیا اور انہوں نے صرف 3 دن میں راکی کا اسکرپٹ لکھ ڈالا۔ اسٹالون نے اسکرپٹ کو بیچنے سے انکار کر دیا جب تک وہ خود اس کے مرکزی کردار ادا نہ کر سکیں۔ اسٹوڈیو اس بات پر راضی نہیں تھا اور برٹ رینالڈز جیسے بڑے سٹارے کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے، مگر اسٹالون نے اپنی بات پر ڈٹے رہے اور بالآخر وہی اس فلم کے ہیرو بنے۔ شہرت کی بلندیوں تک رسائی۔
1976 में होने वाली फिल्म रॉकी ने एक ऐसे बॉक्सर की कहानी सुनाई जो मौका मिलने पर अपनी पूरी जिंदगी की जंग लड़ देता है। ये फिल्म न सिर्फ एक जबरदस्त कामयाब रही बल्कि उसे 10 अकेडमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया और बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर जीता। स्टेलोन खुद भी 2 ऑस्कर नामजदगियों के साथ तारीख का तीसरा शख्स बन गया जिसे एक ही फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन राइटर के जुमरे में नामजद किया गया। रॉकी की कामयाबियों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और इसके बाद रैम्बो जैसी फिल्मों ने एक्शन हीरो के तौर पर उनकी हैसियत को मजीद मुताकम किया। यह किरदार जिसे अपने वालिद का इस्तारा करार देते हैं एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जिसे माशरे ने मुस्तरद कर दिया। 1980 और 90 की दहाइयों में शानदार कामयाबी के बाद स्टेलोन का कैरियर एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ जहां उनकी मुतअद्दिद फिल्में नाकाम रहीं। उन्हें वर्स्ट एक्टर के राजी अवार्ड भी मिले, लेकिन उन्होंने अपने 2 मशहूर तीन किरदारों रॉकी और रैम्बो को दोबारा जिंदा करके 2006-2008 में शानदार वापसी की। इसके बाद 2015 में आने वाली फिल्म कीड ने उन्हें एक बार फिर गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिलाया, जिसके बाद उन्हें 40 साल बाद एक बार फिर ऑस्कर के लिए नामजद किया गया। सिल्वेस्टर की कहानी सिर्फ एक एक्शन हीरो की कहानी नहीं बल्कि इस बात की दलील है असली ताकत पट्टों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। एक ऐसा शख्स जिसे मुआशरे ने नाकाम करा दिया, जिसे गुर्बत और जाती अलमियों ने घेर रखा था, उसने अपने तहरीक अज़म के बलबूते पर खुद को दोबारा तख्लीक किया। स्टेलोन ने साबित किया कि जैसे रॉकी ने अपनी फिल्म में कहा था, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितने जोर से मार सकते हो, इस बारे में है तुम कितनी जोर से मार खा सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। आज तकरीबन $400 मिलियन की मालियत के मालिक ये शख्स नस्ल दर नस्ल लोगों के लिए एक मिसाल है कि ख्वाब देखने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सिल्वर सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने फनून लतीफ़ा में भी दिलचस्पी ली है और पेंटिंग और मुजस्समा साजी करते हैं। ज़ाती जिंदगी में इनकी 3 शादियां हैं और 5 बच्चे हैं। हाल ही में उन्होंने टल्सा किंग सीरीज में भी काम किया है। हॉलीवुड के लीजेंड अदाकार की ज़वाजी जिंदगी खासी हंगामा खेज और दिलचस्प रही है। उन्होंने 3 शादियां की, इनके 5 बच्चे हैं। उनकी मौजूदा शादी जेनिफर फ्लेवन से है जिनसे इनकी 3 बेटियां हैं। पहली शादी 1974 से 1985 तक कायम रही। पहली शादी फोटोग्राफर साशा ज़ीक से 1974 में हुई। उनसे उनके 2 बेटे, उनका बड़ा बेटा सर्जियो है। बड़ा बेटा सीज 1912 में इंतकाल कर गया। 11 साल साथ रहने के बाद 1985 में इनकी तलाक हो गई। पहली तलाक के बाद उसी साल दिसंबर 1985 में डेनिश मॉडल अदाकारा ब्रिगिट निल्सन से शादी की। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और 1987 में दोनों अलग हो गए। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने साबिक मॉडल जेनिफर फ्लेवन से 17 मई 1997 को शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं। ये जोड़ा तवील अरसे से हॉलीवुड के कामयाब 3 जोड़ों में शुमार होता है। अगस्त 2022 में जेनिफर फ्लेवन ने तलाक के लिए अदालत से रजू किया। तमाम 1 माह बाद ही इनके दरमियान सुलह हो गई और वो अपने इख्तलाफात बुलाकर एक साथ रहने लगे। तब से लेकर अब तक इनकी शादी बहुत मजबूत है। वो अक्सर अवामी तकरीबात में एक साथ नजर आते हैं। न सिर्फ हॉलीवुड के आइकॉन हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए भी उम्मीद की अलामत हैं। सिल्वेस्टर जद्दोजहद से कामयाबी तक की एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली नस्लों को मुतासर करती रहेगी। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ तफरीह फराहम की बल्कि जिंदगी के सबक भी दिए कि उठो, लड़ो और जीतो, बिल्कुल रॉकी की तरह। मुस्तकिल मिजाजी और खुद पर यकीन से ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं। सिल्वर स्टेलोन की कामयाब फिल्मों का जिक्र करते हैं। रॉकी 1976, रॉकी 2 1979, फर्स्ट ब्लड 1982, रॉकी 3 1982, रैम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985, रॉकी 4 1985, कोबरा 1986, क्लिफ हैंगर 1993, डेमोलिशन मैन 1993,
دی اسپیشلسٹ 1994، راکی بالبو 2006، رامبو 2008، دی ایکسپینڈیبل 2010، کریڈ 2015، کریڈ 2 2018۔ ان فلموں نے باکس آفس پر زبردست کامیابی حاصل کی اور اسٹالون کو عالمی شہرت دلائی۔ سلویسٹر کا یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکلات انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر امتحان کا سامنا ہمت، صبر اور محنت سے کیا اور بالآخر دنیا کے کامیاب ترین اداکاروں میں اپنا نام درج کرایا۔ ان کی کہانی سکھاتی ہے کہ خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ زندگی ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کر گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ کی نظر میں اسٹالون کی سب سے یادگار فلم کون سی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔